تو ان سابقہ امتوں نے بھی اپنی آسمانی کتابیں پس پش ڈال دیا، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ ایک شیطانی علم سیکھتے تھے، اور وہ کیا علم تھا؟ جادو ٹونے کا علم، دعا تعویذ، گنڈے، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اور شیطان نے ان کو یہ سکھلا دیا تھا، یہ بہکا دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور پیغمبر کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو بادشاہت اور حکومت بھی عطا فرمائی تھی، اور ایسی بادشاہت اور حکومت کہ جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ اس کے بعد کسی کو۔ ایسی بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ ان کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں تھی، بلکہ ان کی حکومت جناتوں پر بھی تھی، ان کی حکومت پرندوں پر بھی تھی، ان کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی۔ ایسی اللہ نے ان کو زبردست حکومت عطا فرما رکھی تھی، یعنی سب کو جو حکم دینا چاہتے تھے دیتے تھے۔ تو شیطان نے لوگوں سے کہا کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کو یہ ایسی حکومت ملی ہے، جنات بھی ان کی بات مانتے ہیں، پرندے بھی اور چرند بھی ان کی بات مانتے ہیں، ہوائیں بھی ان کی بات مانتی ہیں، یہ دراصل سحر کا نتیجہ ہے۔ وہ کچھ جادو ٹونا جانتے تھے، اور اس جادو کی وجہ سے انہوں نے ان سب چیزوں کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ تم بھی سیکھ لو، تمہارے قبضے میں بھی چیزیں آ جائیں۔ تو اب لوگوں نے قرآن پاک کو تو اپنی جو آسمانی کتاب تھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی، اس کو تو نظر انداز کر دیا، اور سب لگ گئے یہی سیکھنے۔ یہ تو بیٹھے بٹھائے والا معاملہ ہے، سیکھ گئے تو سارے اب سب ہمارے قبضے میں آ جائے گا، جو کرنا ہوگا کر لیں گے۔ آج بھی جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بس تعویذ سے، دعا سے اسی سب کچھ ہو جائے، کچھ کرنا نہ پڑے، اس کے سیکھنے میں لگ گئے۔ پھر اللہ پاک نے بھی بطور امتحان کے 2 فرشتوں کو آسمان سے نازل کر دیا۔ انسانی شکل میں وہ فرشتے آئے، اور وہ ایک تو یہ سکھاتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو حکومت تھی وہ جادو کا اثر نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کے نبی تھے، معجزہ تھا ان کا۔ پیغمبروں کو اللہ پاک معجزات عطا فرماتا ہے، وہ معجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے انسانی چیزوں پہ حکومت کرتے تھے، جادو سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور جادو کیا ہے وہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو جادو یہ ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو جادو دکھاتے تھے کہ دیکھو جادو یہ ہے۔ ان کا کام معجزہ تھا۔ جب وہ جادو دکھاتے تھے تو لوگ ان سے جادو سیکھ لیتے تھے، جادو کی باتیں۔ وہ کہتے تھے دیکھو ان سے جادو کی باتیں سیکھو مت، اس میں پڑھو گے تو کفر تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کا انکار کر دو گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ان سے ان جادو کی چیزیں سیکھ لیتے تھے ان فرشتوں سے، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ فساد اور فتنہ پھیلایا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ اب اس آیت کے تحت کچھ باتیں پہلے سمجھ لیں۔ ایک تو سحر اور جادو یا دعا تعویذ کے ذریعے سے، سفلی اعمال کے ذریعے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جادو وغیرہ کچھ ہے بھی یا نہیں؟ تو یہ جو جادو ہے، دیکھیے جیسے دنیا میں بہت سی چیزوں کی تاثیر اللہ نے رکھی۔ آگ ہے، آگ کہیں جلے گی، کوئی اس میں ہاتھ ڈال دے گا جل جائے گا، آگ کے اندر جلانے کی تاثیر ہے۔ جیسے چیزوں میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات میں تاثیر رکھی، الفاظ میں تاثیر رکھی۔ وہ کلمات پڑھ کر ان تاثیر سے، ان اثرات سے فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں لوگ، اور اس کا غلط استعمال کر کے اس سے دوسروں کا نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو جیسے چیزوں میں تاثیر ہے، ایسے ہی کلمات میں بھی تاثیر ہے۔ اس کی ایک موٹی سی مثال یہ ہے، ایک آدمی آرام سے بیٹھا ہو اور کوئی جا کر کچھ نہ کہے، اس کو کوئی گالی دے دے جا کر، اس کو غصہ آ جائے گا۔ یہ کیوں آیا؟ اس نے مارا نہیں، کچھ نہیں کیا، یہ جو زبان سے کلمات نکالے
یہ کلمات اثر رکھتے ہیں، ان کلمات کے اثرات کی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا۔ تو یہ الفاظ میں اثرات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بیٹھا ہے، آپ نے اس کے سامنے جا کر اس کی کوئی تعریفی جملے کہہ دی، ارے آپ ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں، اس کو ایک خوشی کا احساس ہو جاتا ہے۔ یہ جو دل کے اندر خوشی کا احساس پیدا ہو گیا، یہ اسی کلمات کے تاثیر کی وجہ سے، الفاظ کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ تو بعض کلمات کے اندر تاثیر ہوتی ہے، اس کو اگر غلط استعمال کیا جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے، صحیح استعمال کیا جائے تو اس کا فوائد ہوتا ہے۔ تو یہ جو جادو وغیرہ ہوتا ہے، یہ انہی الفاظ کا غلط استعمال کر کے اس کے ذریعے سے شیاطین کو، جنات کو قبضے میں کر کے، اور اس کے ذریعے سے پھر انسان کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ یہ برحق ہے، یعنی یہ فرضی چیز نہیں ہے کہ جادو وادو کچھ نہیں۔ کبھی تو نگاہوں کو ہوتا کچھ ہے، انسان کی نگاہوں میں کچھ کر دیا جاتا ہے، سامنے والی چیز کچھ اور نظر آنے لگتی ہے۔ اس کا تذکرہ تو خود قرآن میں موجود ہے کہ فرعون نے تمام اپنے ملک کے جادوگروں کو بلایا، اور ان جادوگروں نے اپنے ہاتھ میں جو رسی لی تھی وہ رسی زمین پر پھینکی تو ساری رسیاں دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے۔ یہ قرآن نے تذکرہ کیا۔ ایسا جادو تھا کہ آنکھوں کو متاثر کر دیا جادوگروں، وہ سانپ نظر آ رہے تھے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ایسے کہ وہ ڈس لیں گے ابھی آگے، دوڑنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان سانپوں کی وجہ سے خوف بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ڈریے نہیں، آپ کے پاس جو لاٹھی ہے وہ آپ ڈالیے۔ تو جادو کا ایک اثر تو یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں میں کچھ ایسا کر دیا جائے کہ ہو کچھ نہ، وہ رسیاں ہی تھی لیکن وہ دکھنے لگی سانپ، اور ایسی سانپ دکھنے لگی کہ اتنا جلیل القدر پیغمبر، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا آپ ڈریے مت، آپ کے پاس علاج ہے، آپ اپنی لاٹھی پھینکے بھی سب ختم ہو جائے۔ بعض جادو ایسے ہوتے ہیں کہ ان جادو کی وجہ سے کسی کا نقصان کیا جا سکتا ہے۔ صحیح روایت ہے، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سیکھے تھے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منه وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرأ۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات سیکھ لیے تھے اور میں ان کلمات کو پڑھتا تھا، اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا تو یہود مجھے جادو کے اثر سے گدھا بنا دیتے۔ یہ صحابی کا قول ہے کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا تو یہود مجھے جادو کے اثر سے گدھا بنا دیتے۔ جادو کے اندر، سحر کے اندر، عصبی عملیات کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اچھے خاصے آدمی کو بیمار کیا جا سکتا ہے، بیمار ہو جائے گا آدمی، بالکل ٹھیک ہے، سب سارے چیک اپ کرا رہا ہے، چیک اپ میں کچھ نہیں نکل رہا لیکن بیماری نہیں جائے۔ کاروبار کو متاثر کیا جا سکتا ہے، کچھ ایسا کر دے انسان کی کاروبار سب کا چل رہا ہے اس کا نہیں چل رہا ہے، کاروبار کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ جیسے چیزوں کے اندر تاثیر ہوتی ہے، کسی کے پاس تلوار ہو، اس تلوار سے کسی کو مارنا چاہے وہ مار سکتا ہے، کسی کے پاس بندوق ہے، گن ہے، وہ کسی کو جان سے مارنا چاہے جان سے مار سکتا ہے، کسی کے پاس کوئی ایسی نقصان دہ چیز ہے کہ وہ کسی کو کھلا کر بیمار کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ان کلمات میں بھی تاثیر ہوتی ہے اور ان کلمات کی وجہ سے لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی ان کلمات کے ذریعے سے کسی کو قتل کرنا چاہے تو قتل بھی کر سکتا ہے۔